اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ چلو نظام الدین ہم سونا بنانا سیکھتے ہیں، سونا کیسے بنایا جائے گا؟ آپ نے بھی سمجھا چلو اور کہا آپ نے میرے بیٹے استنجے کی حاجت ہو رہی ہے نظام الدین مٹی کا ڈھیلا لے کر، چہرہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی پہچان جو ہے نا، جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے، جس ڈھیلے کو چھوتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں رہتا، مٹی کا وہ سونا بنتا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرزمین دہلی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، والدہ محترمہ تھی، آپ کے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا ہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو کمانے کی خاطر سارے بچے شہر سے باہر نکلے، محلے والے، آپ بھی ساتھ میں باہر نکل لے اور آئے اور سب نے کہا کہ چلو نظام الدین ہم سونا بنانا سیکھتے ہیں، سونا کیسے بنایا جائے گا؟ آپ نے بھی سمجھا چلو چلتے ہیں، ماں ضعیفہ ہے، بیوہ ہے، سہارا بن جاؤں گا میں۔ سارے بچے آئے، ساتھی آئے، شہر میں آئے، سب نے الگ الگ کاریگری شروع کر دی۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نظر حضرت بابا فرید گنج شکر پہ پڑی اور آپ نے کہا دیکھتے ہی یہ تو وہ عام چہرہ نہیں ہے، اللہ والوں کی پہچان جو ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، اللہ والوں کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس کٹیا میں گئے اور جا کر کے مرید ہو گئے اور خدمت کرنے لگے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، خدمت کرنے لگے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، آپ کے ساتھیوں نے ایک کیمیاگری سیکھ کر کے سونا بنانا شروع کر دیا اور سب ایک ساتھ جمع ہوئے اور کہا نظام الدین تم نے کیا سیکھا؟ صحبت کا اثر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر۔ تم نے کچھ نہیں سیکھا، تم نے کچھ جانا ہی نہیں، دیکھو ہم نے اتنا سونا تیار کر لیا، اب ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے۔ نظام الدین تم نے کیا سیکھا؟ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی بڑے مایوس ہوئے، یقیناً میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ جو پیر ہوتا ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ دلوں کی خبر رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے، کشف کے ذریعے اس کی جان لیتے ہیں۔ بابا فرید صاحب سمجھ گئے کہ جو میرا مرید ہے نا نظام الدین اولیاء، اس کے دل پہ اس کے ساتھیوں کی بات کا جو اثر ہے نا وہ گہرا اثر ہو گیا، دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، دل ٹوٹا ہے۔ آپ بلائے اور کہا آپ نے میرے بیٹے استنجے کی حاجت ہو رہی ہے نظام الدین مٹی کا ڈھیلا لے کر کے آؤ۔ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی ڈھیلا لینے گئے، جس ڈھیلے کو چھوتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں رہتا، مٹی کا وہ سونا بنتا جاتا ہے۔ جس کو چھوتے ہیں سونا بن گیا، جسے چھو رہے ہیں سونا بن گیا، جسے چھو رہے ہیں سونا بن گیا۔ یا اللہ ہو کیا رہا ہے؟ بابا فرید نے کہا بیٹے کتنی تاخیر کرو گے، استنجے کی حاجت تیز ہو رہی ہے، جلدی کرو، مٹی کا ڈھیلا لاؤ، اتنی تاخیر ہو گئی؟ کہا سرکار کریں تو کیا کریں، جس ڈھیلے کو چھوتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں رہتا، وہ تو سونا بن جاتا ہے۔ کہا بیٹے نظام الدین کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت خاصہ پیدا فرما دی کہ جس مٹی کو تم چھوؤ گے وہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، وہ سونا بن جائے گا۔ اور ان لوگوں کے اندر وہ صفت نہیں ہے، وہ تمام اجزاء کو اکٹھا کریں گے اور پھر چولہے پہ چڑھائیں گے اور کیمیاگری کریں گے، اس کے بعد سونا تیار ہوگا۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ جس پتھر کو چھو دو گے وہ پتھر پتھر ہی نہیں سونا بن جائے گا۔ اور ایک بات اور ارشاد فرمایا، بیٹے نظام الدین یہ کتنی حقیر چیز ہے جس سے استنجا کرنا بھی جائز نہیں ہے، سونا، اس سے جب استنجا جائز نہیں ہے تو اس سے تم کر کیا سکتے ہو؟ لہذا دنیا والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اللہ والوں کی طرف جانا ہے، اہل اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور آج تو آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، جن کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اداس نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں جاتا۔ اور اصل بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کی جو ہماری سوچ و فکر کا جو طریقہ کار بن چکا ہے نا، وہ یہ ہو گیا ہے جو ہوا میں اڑے، جو مکمل کچھ الگ طریقے سے کام کر کے دکھائے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ جو خاموشی کے ساتھ سنت کی پیروی کرے، پابندی کرے شریعت کی، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ تیرنے لگے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں ہرگز ایسا نہیں ہے، جو جتنا زیادہ متبع شریعت ہوگا وہ اتنے ہی بڑا ولی اللہ ہوگا۔